اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی مکمل تفسیر، مختصر تشریح، لفظی ترجمہ، بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ آج سے انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران شروع کرنے لگے ہیں۔ سورہ آل عمران میں بالاتفاق 200 آیات اور 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کے مختلف نام ہیں۔ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو ان کے زمانہ میں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کا نام سورہ زہرا بھی رکھا ہے۔ امام مسلم روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ زہراوین کو پڑھا کرو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو بھی، کیونکہ وہ قیامت کے روز بادلوں کی طرح آئیں گی یا پرندوں کی جماعتوں کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے حجت پیش کریں گی۔ سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کرنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادو کرنے والے اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270۔ زہرا کا معنی ہے صاف اور روشن، چمکدار اور روشن کرنے والی چیز۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں جو نور اور ہدایت ہے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو زہرا فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصارہ کو جو شبہات تھے اور ان کے متعلق جو غلط عقائد تھے، اس صورت میں ان کا ازالہ کیا جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا برگزیدہ بندہ اور معزز نبی ہونا واضح ہو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں سورہ آل عمران کے حوالے سے، تو اس کے مقام اور ان کی عظمت کو یہاں پہ بھی بیان کیا جاتا ہے آل عمران کی اولاد کے بارے میں۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی ہے، خزانہ بھی ہے۔ امام دارانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ آل عمران فقیر کا کیا خوب کنز ہے یا خزانہ ہے، وہ اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھتا ہے۔ سنن دارانی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325۔ اس سورت کا نام سورۃ طیبہ بھی ہے۔ حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، امام سعید بن منصور نے ابو عتاب سے روایت کیا ہے کہ تورات میں آل عمران کا نام ہی طیبہ ہے۔ دونوں منشور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 2۔ اور اس طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ مبارکہ میں طیبین کے تمام اوصاف کو بھی جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 17۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ محترم سامعین، اگر ہم بات کریں تو سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کے ساتھ مختلف اس کا اتصال، ارتباط اور مناسبت بھی پائی جاتی ہے۔ اگر ہم بات کریں تو سورہ آل عمران کی جو ترتیب شروع ہوتی ہے وہ ہے الف لام میم، اور سورہ بقرہ کی جو ترتیب شروع ہوتی ہے وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی ہدایت پر ایمان لانے والوں یا ایمان نہ لانے والوں کے احوال کو بیان کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران میں ان کج فکر مخالفین کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے آیات متشابہات کے خود ساختہ معنی بیان کر دیتی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ سورہ بقرہ میں تخلیق آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، جبکہ سورہ آل عمران میں تخلیق عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ دونوں کے پیدا کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ ان دونوں صورتوں میں اہل کتاب یہود و نصارہ کے ساتھ ایک بحث کا بھی ذکر ہے اور ان کے شبہات کو بھی زائل کیا گیا ہے، اور ان کے خلاف اسلام کی حجت ہونے پر دلائل بھی پیش کیے گئے ہیں۔ لیکن سورہ بقرہ میں یہود کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے رد میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح دونوں صورتوں کے آخر میں مختلف دعاؤں کا ذکر ہے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں ایسے دعاؤں کا ذکر ہے کہ جن کا تعلق دین اور احکام شریعہ کے ساتھ ہے۔ مشکل احکام کا بوجھ نہ ڈالنے، خطا اور نسیان پر مواخذہ نہ کرنے، آسانی اور سہولت مہیا کرنے، دین پر ثابت قدم رہنے، آخرت میں مغفرت اور اجر و ثواب عطا کرنے اور اعداء اسلام کے خلاف مدد کرنے کی دعائیں ہیں۔
اور سورہ آل عمران کے آخری حصے میں گناہوں کی مغفرت، نیک لوگوں کے ساتھ خاتمہ اور رسولوں کی وساطت سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی دعا بیان کی گئی ہے۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متقی لوگ ہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی پر قائم رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس طرح سورہ بقرہ کی ابتدا اور سورہ آل عمران کے انتہا میں بھی یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مطلب سامعین، ہم بات کر لیتے ہیں سورہ آل عمران کے مختلف مضامین کے بارے میں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی آیات کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جس طرح اصول اور فروع، عقائد اور احکام کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سورہ آل عمران میں بھی عقائد اور احکام شریعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے اور تثلیث کے معتقد تھے، ان کی شبہات کو زائل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی صداقت کو بیان فرمایا، قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے میں اہل کتاب کے جو شکوک اور شبہات تھے ان کا ازالہ کیا گیا، اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا گیا۔ تقریباً نصف سورت جو ہے وہ عیسائیت کے رد پر مشتمل ہے، اور تہائی سورت میں یہود کے قباح اور جرائم کو بیان کیا گیا ہے۔ احکام شریعہ میں اگر ہم بات کریں تو فرضیت حد اور جہاد کو بیان کیا گیا ہے، سود کی تحریم کو بیان کیا گیا ہے، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی سزا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ عقائد اور احکام شریعہ کی مناسبت سے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں غور و فکر کرنے اور آسمانوں اور زمینوں میں جو اسرار اور عجائبات پوشیدہ ہیں ان میں تفکر کرنے کی دعوت انسان کو دی گئی ہے۔ جہاد پر صبر و استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہنے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا دو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ محترم سامعین، سورہ آل عمران کی ابتدائی 10 آیات قرآن مجید اور اس کے ماننے والوں کے احکامات سے متعلق ہیں۔ آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 32 تک اس کا تعلق جنگ بدر کے ساتھ ہے اور اس کا زمانہ نزول 2 ہجری ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں تو آیت نمبر 33 سے لے کر آیت نمبر 71 تک 9 ہجری میں کچھ آیات اس کی نازل ہوئی ہیں، جبکہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان آیتوں میں عقیدہ تثلیث کو باطل کیا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام نبوت اور آپ کی وجاہت اور کرامت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو اللہ کی توحید کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جس سے انبیاء علیہ السلام کی وجاہت اور اولیاء اعظام کی کرامت میں کمی آتی ہے، اور وہ نبیوں اور ولیوں کی شان کم کرنے کو ہی اللہ کی تعظیم اور کبریائی گردانتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اگر ہم چلیں تو ان میں کچھ آیات میں یہود کا رد کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بیان ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کی نصرت کرنے کے میثاق لینے کا، ایک وعدہ لینے کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 92 تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور اسلام قبول نہ کرنے والوں کے لیے وعید ہے اور اخروی عذاب کو اللہ نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرمایا کہ وہ مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اسلام کی ڈوری سے منسلک کر دیا اور وہ دوزخ کے آخری کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے نجات دی، ان کو تبلیغ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہ آپس میں متحد رہیں، اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، اور امت کو بہترین امت کہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست ہرگز نہ بنائیں اور اپنے راز کی باتوں سے انہیں کبھی بھی اطلاع نہ دیں۔ اور ان آیات کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پہ یہود کا رد بھی فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے خلاف دعائے ضرر کرنے سے منع کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے دوبارہ خطاب کیا اور ان پر سودی کاروبار کو حرام کر دیا، صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنے کی تلقین کی۔ محترم سامعین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف احکامات کے ساتھ ساتھ اور کیا بیان فرمایا ہے۔ ویسے اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سورہ مبارکہ کی جو تفصیل ہے وہ زیادہ تر سورۃ الانفال میں بھی ہمیں ملتی ہے جنگ بدر کے حوالے سے. وہ انشاءاللہ جب ہم سورۃ الانفال کے اوپر پہنچیں گے تو ضرور آپ کے سامنے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے تمام احوال کو آپ کے سامنے ضرور بیان فرمائیں گے. اب ہم آیات کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی آیات 200 ہیں. یہ سورہ آل عمران مدنی ہے اور اس کے رکوع 20 ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، اللہ مگر وہ، الحی وہ زندہ ہے، القیوم وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. نزل اس نے اتاری، نزلہ اس نے اتاری، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، مطلب جو آگے چلی گئی. وانزل التوراۃ والانجیل اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل کو، اور اسے نازل کیا تورات اور انجیل کو، من قبل اس سے پہلے، ہدن وہ ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان اور اس نے اتارے معجزے بھی، یا قرآن جو کہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے عذاب شدید، شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے. واللہ اور اللہ تبارک و تعالی عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے. ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یخفا نہیں کچھ چھپتی یا مخفی رہ سکتی، علیہ اس سے، شیء کوئی چیز، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں. تو محترم سامعین، یہ تھی ہماری 5 آیات مبارکہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں بیان فرمائی اور نازل کی. سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کا اگر ہم بات کریں تو شان نزول وہی ہے جو کہ ہم بات کر چکے ہیں کہ نجران کے عیسائیوں کے رد میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. ربی بیان کرتے ہیں کہ نصارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ بن مریم کے متعلق بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ کون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے اور نہ ہی کوئی بیٹا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام فنا ہو، انہیں فنا ہونے والے ہیں یا ان کو فنا آئے گا. انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم جانتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ ہمارا رب جو ہے وہ ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کو رزق دینے والا ہے. انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. آپ نے فرمایا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دیے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو کسی چیز کا علم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ ہمارے رب نے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی، کیا تم کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا کیا تم کو علم ہے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پانی پیتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے، پھر ان کو وضع حمل ہوتا ہے، جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کو غذا دی گئی، جس طرح بچے کو غذا دی جاتی ہے، پھر وہ کھانا کھاتے، پانی پیتے تھے. اور انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی یہ صفات ہوں وہ خدا یا خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ پہلے فرما چکے تھے کہ ہر بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اور آپ نے جو بعد میں تقریر کی اس سے واضح ہو گیا کہ ممکن واجب کی حادث جو تھی وہ اس کے بالکل مشابہ نہیں ہے. آپ کی اس تقریر سے وہ سارے لوگ جان گئے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے عناداً انکار کیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی. الف لام میم، اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے. الف لام میم چونکہ حروف مقطعات ہیں، بعض علماء نے کہا کہ اس سورت کے ابتدا میں ان حروف کو تنبیہاً استعمال کیا گیا ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عیسائیوں کے علماء یا عیسائیوں کا وفد، نجران کے عیسائیوں کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی بیٹی ہونے کے بارے میں بات کر رہا تھا، تو اس کے رد میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جس کی کوئی عبادت کی جا سکے۔ وہ تو ہمیشہ ہے، قیوم ہے، ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے، اس کے وجود اور بقا کی حفاظت کرنے والا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے والا ہے۔ موجودہ انجیل کی شہادت سے بھی حضرت مسیح خدا کا یا خدا کا بیٹا نہ ہونا یہ بھی واضح ہو چکا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ تمام نظام عالم کو قائم کرنے والا ہے، لہذا سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ موجودہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو بھوک لگتی تھی، ان کو سولی دی گئی اور وہ درد سے چلائے، اور ظاہر ہے کہ جس کا یہ حال ہو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا۔ متی کی انجیل میں بھی لکھا ہے، اور صبح کو پھر شہر جا رہا تھا، اسے بھوک لگی، متی باب 21 آیت 18، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو لان تان کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہے مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے اپنے 3 بچا لے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب پر سے اترا۔ متی باب 27 آیت 39 اور 40۔ تو محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے نہ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اس روح زمین میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے چھپ جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے وہ حائل ہو جائے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہو سکتی، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ محترم سامعین، اس بات کا کوئی محقق تاریخی ثبوت ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روح زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ نہ انہیں کوئی بنا سکتا ہے نہ پیدا کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر بیان فرما دیے، جیسے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا کے بھیجا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب دی جو متقین کے لیے روشنی اور نصیحت ہے۔ اور بے شمار مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی آیات مبارکہ بیان فرمائی ہیں جو یہ بات بتا دیتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو محترم سامعین، آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ جو آج کی آیات مبارکہ تھی اس کی آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ سورہ مبارکہ کا نام کیوں رکھا گیا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور اس کا شان نزول کیا تھا، اور اس سورہ مبارکہ کا پچھلی سورت کے ساتھ کیا تعلق، کیا رابطہ تھا، وہ بھی آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا وہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں نصیحت کروں گا ان تمام میرے سامعین سے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز کو اب تک نہیں دیکھا تو اسے دیکھ لیں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں تاکہ ہم اسی طرح قرآن مجید کے ترجمے کو آگے پھیلاتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ اس کلام مجید اور آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ کی دعا مغفرت اور دعا اصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، اپنے دادا جی اور دادی جی کے لیے بھی مغفرت اور اصال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کی وجہ سے میری والدہ کے اور میرے جتنے بھی رشتہ دار لواحقین عزیز و اقارب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبر کی تمام مشکلات کو، تمام منازل کو آسان فرما، اپنا کرم و رحم ان پر نازل فرما، اپنی جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔